اچھا ٹائٹ قمیضیں پہننے کا شوق ہے آپ کو؟ محنت کرتا ہوں اس کے لیے. اچھا تو اس کا مطلب آپ کو ٹائٹ چیزیں پسند ہیں. زندگی میں جو چیز ٹائٹ رہے گی وہ دیر پا ہوتی ہے. اچھی بات، گہری بات اور اچھی بات. ایکٹنگ آپ نے شروع کی مگر اس سے پہلے آپ ماڈلنگ کرتے تھے، اس سے پہلے آپ نوکری بھی کرتے تھے. بالکل. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ایک بڑا جہاں ہم لوگ ابھی شوٹ کریں یہاں کی ایک آڈیشن بھی تھی، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. دس از ویری نوسٹیلجک. ہاں 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 سر، نوسٹیلجک کے نام پہ تو آپ نے بڑی چیزیں کی ہیں جناب. سب کیا کروں، وہ میری کیا کہتے ہیں عدنان صدیقی نوسٹیلجک کے ساتھ نام ہی جڑ گیا ہے وہ. اچھا لیٹس اسٹارٹ جو ارلی ڈیز آپ کے تھے، بیکاز یو نیور انٹینڈیڈ ٹو بی این ایکٹر. نیور. سو وہ کہتے ہیں نا وین یو ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ آؤٹ آف لائف یو گیٹ دا بیسٹ. ہاں ہاں. I wasn't expecting at all what I am today, and اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جہاں میں ہوں ان کی مرضی کے ساتھ. بے شک بے شک. میں جو ایک ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے پڑھ لے، پڑھنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل میں کام کر لے، وہی ہوا. اور میں نے کام شروع کیا، اور جیسی کام شروع کیا تو وہ ایڈورٹائزنگ تھا، اور بڑا مزہ آیا کام کر کے. ایڈورٹائزنگ کو خیر بات کیا تو مطلب پیسے کم تھے یا کوئی اور اپرچونیٹی؟ اچھی اپرچونیٹی آ گئی. ایک ٹیلکو کمپنی آ رہی تھی اور جی ایس ایم لے کر آ رہی، وہ سسٹم لے کر آ رہی تھی ڈیجیٹل. آپ اس زمانے کے ہیں جی ایس ایم؟ جی. تو وہ میں پائنیئرز میں سے ہوں، میں ان کے فرسٹ فیو امپلائیز میں سے ہوں آف موبل لنک. تو میں نے وہ جوائن کیا اور بڑا انجوائے کیا ادھر. مگر پھر ایک ٹائم آیا کہ وہ کمپنی بند ہو گئی تھی کسی وجہ سے، اور کچھ عرصوں مہینوں کے لیے بند رہی. تو میں نے کہا یار ایسے تو بڑی بورنگ ہو رہی ہے لائف، اور وہاں سے فارغ ہوا اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا. میں بیچ میں آپ نے اکا دکا ماڈلنگ کی تھی؟ تو میں ان سب سے پہلے آئی واز ماڈلنگ. بالکل. سو آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر وتھ ماڈلنگ، اینڈ اٹ آل اسٹارٹیڈ وتھ ون آف دا مہندیز. مہندی پہ ایک آپ کی سینئر فرینڈ نے آپ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ماڈلنگ، ونگس کمیونیکیشن وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی. اوکے. میں نے ایک شیزان لیمن بالے ہوتا تھا اس کا ایک کمرشل کیا. احسن چودھری صاحب اس کے ڈی پی تھے، بڑا نام ہے وہ بھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ ہم کمرشل کر رہے تھے تو بوٹنگ بیسن پہ ہو رہا تھا، اور اس وقت بوٹنگ بیسن بالکل سنسان ہوتا تھا. اچھا. دوپہر کے وقت کوئی وینٹی وین نہیں، کوئی اس ٹائم پہ وینٹی وین کا تو نام بھی نہیں کسی نے سنا. وینٹی وین کپڑوں کا نہیں پتا تھا کیا پہننے ہیں، اپنے کپڑے لے کر آ جائے. ہاں جی. یہاں تک کہ جو چیک ملا مجھے وہ 500 روپیز کا تھا، اور میرے پاس اکاؤنٹ نہیں تھا. نہ کرے نہیں تھا، اکاؤنٹ کھلوایا نہیں ہوا تھا. کھلوایا نہیں تھا. اس ٹائم پہ تو اکاؤنٹ کھلتا بھی نہیں تھا امین جان. اور میرے پاس چیک ہے ابھی تک، وہ فریمڈ. ویری نائس. ہاں. سو دیٹس مائی فرسٹ میموری. اس کے بعد پھر ایک اور کمرشل ملا. کارپوریٹ کے بعد کارپوریٹ لائف آپ کی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ اکا دکا ماڈلنگ گیگز آپ کر رہے تھے. سو لیٹس گو لٹل بیک. پہلے ماڈلنگ، پھر ریمپ. ریمپ بھی کیا آپ نے؟ میں نے بڑا عرصہ کیا ریمپ. ارے واہ 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 واہ. اچھا تبھی آپ کی واک اتنی کمال ہے نا، ویری نائس ویری نائس. تو وہ کیا. اینڈ یو وونٹ بلیو اٹ، ایک پے کارڈن صاحب آئے ہوئے تھے ادھر، تو ان کا ایک فیشن شو تھا، اس میں میں نے ان کے سوٹس پہنے تھے، اس میں اور بھی لوگ تھے. اینڈ آئی واز سلیکٹیڈ. اور وہاں سے میں ایک اس زمانے میں ایک فیشن شو پہ گیا، پیرس گیا، جس زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ یہ ہوتا ہے. اس زمانے میں نہ سوشل میڈیا نہ کچھ پتہ ہی نہیں. بالکل. اور وہاں جانے کے بعد پتہ لگا کہ وہ تو انڈر گارمنٹس کا شو ہے بھائی. تو میں ریمپ پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف باتھ روم میں انڈر ویئر نہیں پہنی ہے، ریمپ پہ بھی پہنی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے یار. یہ واہ واہ ویری اچھا. تو ظاہر بات آپ نے انجوائے کیا ہوگا اس چیز کو. تو نہیں، ایکچولی شرم آئی تھی. اچھا. ہاں. وہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم آئی تھی؟ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم تو نہیں، فرسٹ ٹائم. فرسٹ ٹائم آئی تھی. اچھا اس کے بعد ایکٹنگ میں کہاں سے قدم آ گیا؟ 91 اینڈ. اینڈ ایک
انور مقصود نے مجھ سے کہا کہ بھائی ایک لانگ پلے ہے. اور انور بھائی کو آپ جانتے تھے پہلے سے؟ بالکل جانتا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کریں گے. ایکٹنگ نہیں ہوتی مجھ سے. پھر ہوا یہ کہ میرا ایک دوست ہے فیصل کمال, اسے کہا یار وہ انور ماموں کو اٹھانے کے لیے جانا ہے پی ٹی وی سے کراچی, تو ساتھ چلو میرے. میں کہا ہاں چلو. اچھا مجھے پی ٹی وی جانے کا اس لیے شوق تھا کہ ایک پروگرام آتا تھا سہیل رانا کا, ہاں گانے والا. سب سے پہلے ہم تھا, اس کے بعد اس کے نام چینج ہوتے رہے. جو ہم تھا جس کے اندر جو سٹارز ہوتی تھیں فاطمہ جعفری اور کیا کہتے ہیں افشا صاحبہ, یہ سٹار ہوتی تھیں اس زمانے میں یہ لوگ. تو میں اس زمانے میں جو ایک تو سنگنگ گروپ ہوتا تھا سامنے بیٹھتا تھا اور میں اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھتا تھا. اوکے. جو لرنرز تھے میں اس میں جایا کرتا تھا. تو مجھے پی ٹی وی کی ایک وہ نوسٹیلجیا پورا آگے ایک دفعہ اور آ گیا. تو میں کہا میں جا کے دیکھوں گا کیسا ہو گیا پی ٹی وی. تو جیسے ہی میں گیا تو ایک کمرہ جو وہی ایک آئل بنی ہوئی ہے, سب کے نام لکھے ہیں, نیم پلیٹس لکھی ہوئی ہے. تو قاسم جلالی صاحب کا کمرہ تھا. میں اندر گیا تو قاسم جلالی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ میں انور مقصود بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لڑکے بیٹھے تھے لائن سے جن کا آڈیشن ہو رہا تھا. اینڈ جیسے میں انٹر ہوتا ہوں یہ اٹ واز آل پلانڈ کہ یہ اس کو ایسے لاؤ بھائی ادھر. کیا بات. میں گیا یہ, اور میں ان سارے بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں جو تو بیچارے اتنی محنت کر کے گیٹ پاس لے کر آئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, آڈیشن دے رہے تھے, اور میں نے ان کی جگہ لے لی, مگر صحیح لی. بھائی دیکھیں لک بائی چانس. بالکل. یو آر ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. بالکل. اینڈ دیٹ واز یور فرسٹ بریک. لانگ پلے کیا تھا خوابوں کی زنجیر, اور ایسے چوٹی کے اداکار طلعت حسین صاحب, محمود علی صاحب اور زین طاہرہ صاحبہ, تو یہ لوگ تھے اس کے اندر. کبھی اپنا پرانا کام دیکھتے ہیں؟ بہت برا لگتا ہے. میں نے ایک آپ کا دیکھا تھا, میں کہا تھا یار میں نے تو اس کی میم بھی بنائی تھی, یاد ہے. ناٹ اونلی دس, مجھے یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں یہ کرتا رہتا تھا. ہاں ٹھیک ہے, وہ جیسے ہمارے پڑوس ملک میں اگر ہاں تو یہ ہے, اوکے یس اوکے, تو یہی ہوتا رہتا تھا. مگر اچھا ہے اپنے کام کو آپ خود ہی کہیں کہ برا ہے کام.